السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اشوک اعظم کے بارے میں کچھ معلومات اور اس حکومت کے باعث وہ عالمگیر یا گریٹر کہلائے۔ اکبر، اورنگزیب اور اشوک اعظم دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے پورے ہندوستان پر حکومت کی۔ اشوک کی سلطنت کابل، قندھار اور ہرات سے لے کر کشمیر اور نیپال، بنگال اور جنوب میں دریائے پینار تک پھیلی ہوئی تھی۔ سری نگر شہر اس نے آباد کیا تھا۔ یہ پورے ہندوستان میں امن قائم کرنے والا آخری فرمانروا بھی تھا۔ اشوک نے ہندوستان میں قتل، فسادات، چوریاں اور ڈاکے ختم کرا دیے۔ ہندوستان کو اضلاع میں تقسیم کیا، ہر ضلع میں ناظم تعینات کیے اور یہ ناظم ضلع میں امن و امان اور عدل و انصاف کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ اشوک نے قوانین تیار کرائے۔ یہ قوانین پتھروں اور لوہے کی پٹیوں پر کھدوائے اور یہ ملک بھر میں لگوا دیے۔ یہ فرمودات ہندوستان کی پہلی تعزیرات تھے۔ اشوکا عہد کے یہ پتھر آج بھی سوات ویلی اور گلگت کے پہاڑوں میں نصب ہیں۔ سوال یہ ہے اشوک نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ یہ ایک دلچسپ داستان ہے۔ اشوک پٹنہ کا رہنے والا تھا۔ والد چندر گپت موریہ سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اشوک کے 64 بھائی تھے۔ یہ تمام بھائی سازشی، لالچی اور حاسد تھے۔ اشوک باصلاحیت تھا۔ یہ دنیا فتح کرنا چاہتا تھا۔ اس میں صلاحیت بھی تھی لیکن بھائی اس ارادے میں رکاوٹ تھے۔ یہ جنگ کے لیے محاذ پر جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی بھائی تخت پر قبضہ کر لیتا تھا۔ یہ تالاب میں نہانے کے لیے اترتا تھا تو بھائی تیر برسانا شروع کر دیتے تھے۔ یہ کھانا شروع کرتا تھا تو سالن سے زہر نکل آتا تھا۔ یہ سونے جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی بھائی کمرے میں سانپ چھوڑ دیتا تھا اور یہ سیر کے لیے نکلتا تھا تو نقاب پوش حملہ کر دیتے تھے۔ اشوک تنگ آ گیا اور اس نے ایک دن سوچا میرے پاس صرف 2 راستے ہیں، میں اپنے والد کی طرح گمنام زندگی گزار دوں یا پھر دنیا فتح کروں۔ اس نے دنیا فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان بادشاہوں میں اشوک کابل سے لے کے کلکتہ تک ہندوستان کا مالک اور مختار تھا۔ وہ پیدائشی بادشاہ تھا۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح بننا چاہتا تھا۔ اس نے فتوحات کا آغاز اپنے بھائیوں سے کیا۔ اس نے ایک ایک کر کے اپنے تمام بھائیوں کو مروا دیا اور آخر میں بادشاہ بن گیا۔ اقتدار کی ہوس زیادہ تھی اور سلطنت چھوٹی، لہٰذا وہ فاتح عالم بننے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اس خواہش کی تکمیل کے دوران اس کے راستے میں جو آیا اس نے اسے کچل دیا، جس نے سر اٹھایا اسے روند ڈالا۔ ہزاروں لوگ اشوک کی خواہش کا ایندھن بن گئے، یہاں تک کہ وہ مارتا دھاڑتا ہوا ہندوستان کے آخری سرے تک پہنچ گیا۔ اشوک کے پاس اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور انتہائی جدید فوج تھی۔ اس کے پاس 7 لاکھ پیادے، تیر انداز اور گھڑ سوار تھے۔ اس نے یہ سورمے پورے ہندوستان سے چن چن کر اکٹھے کیے اور اپنی فوج پر ہمیشہ فخر کیا کرتا تھا۔ کلنگا کے مقام پر اس نے آخری لڑائی لڑی تھی۔ اس جنگ میں اس نے بادشاہ کے 1 لاکھ سپاہی قتل کر دیے تھے اور اس جنگ کے بعد وہ ہندوستان کا مالک بن گیا تھا۔ یہ کلنگا کا مقام تھا اور شام کا وقت تھا۔ اشوک گھوڑے سے اترا، سامنے میدان میں ہزاروں لاشیں پڑی تھیں۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی لاشیں اکٹھی نہیں دیکھی تھیں۔ اس نے اپنے مشیر سے پوچھا کتنے لوگ مارے گئے؟ مشیر نے سینہ پھلا کر جواب دیا 1 لاکھ۔ وہ نیچے بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سپاہیوں نے جب اشوک اعظم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ اشوک چلا چلا کر کہہ رہا تھا اشوک تم نے لاکھ لوگ مار دیے، ان لوگوں کا کیا قصور تھا؟ وہ بلک بلک کر روتا رہا۔ جب اشوک کے آنسو تھمے تو وہ ایک نیا انسان تھا۔ اس نے نیام سے تلوار نکالی، دریا میں پھینکی اور ہندو مذہب ترک کر دیا۔ اس نے کلنگا کے میدان میں کھڑے کھڑے فوج خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنے 7 لاکھ فوجیوں کو گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد اشوک کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا اور اس دور میں وہ تاریخ کا شاندار ترین بادشاہ کہلایا۔ اشوک کے حکومتی نظام کے 2 بڑے اصول تھے،
खिदमत और इंसाफ। उसने पूरी सल्तनत में सड़कें बनाई, सड़कों के किनारे दरख्त लगवाए, कुएं खुदवाए, मुसाफिर खाने तामीर करवाए, दरसगाहें और मंडियां बनवाई। वो पहला बादशाह था जिसने जानवरों के अस्पताल का तस्वर दिया, जिसने औरतों को मर्दों के बराबर हकूक दिए और जो ये कहता था कि बच्चों की परवरिश हुकूमत का फर्ज है। उसकी खिदमत और इंसाफ की शोहरत दीगरी रियासतों तक फैली और वो अशोक से अशोक आज़म बनता चला गया। इसकी सल्तनत उड़ीसा से गिलगित और बंगाल से दक्कन तक फैल गई और वो ग्वादर से काबल तक बादशाह बन गया। वो हिंदुस्तान का पहला बादशाह था जिसने फौज के बगैर हिंदुस्तान जैसे मुल्क पर हुकूमत की थी। उसके दौर में कोई बैरूनी हमलावर हिंदुस्तान में दाखिल ना हुआ और ना ही किसी अंदरूनी शोरिश ने। वो कहता था हुकूमत हासिल करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना हुकूमत करना मुश्किल होता है। वो कहता था जब आप चालाक हैं और अगर आप लोगों की सलाहियतों को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप बहुत आराम से तख्त तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपका असल इम्तहान तख्त पर बैठने के बाद शुरू होता है। उस वक्त मालूम होता है कि आप कितने बासलाहियत हैं, आप कितने ज़हीन हैं, आप कितने बाअसूल हैं और आप कितने मजबूत हैं। अशोक ने कहा था दुनिया में बेशुमार हुक्मरान होते हैं लेकिन इन बेशुमार हुक्मरानों में अच्छे हुक्मरान बहुत कम होते हैं। उसने कहा था कि अच्छा हुक्मरान वो होता है जो अपने वादे का पास करता है, जो अपने बजाय अवाम के बारे में सोचता है और जो आज नहीं बल्कि कल में जिंदा रहने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ इलेक्शन हो चुके हैं। कुदरत ने हमें हमारे सियासतदानों को भी एक अच्छा सियासतदान और एक अच्छा हुक्मरान बनने का मौका दिया है और कौम की ख्वाहिश है कि ये लोग भी इन तमाम वादों का पास करें जिनकी बुनियाद पर इन लोगों ने अवाम के वोट हासिल किए हैं। ये हमारी सियासत की आज तक की सूरत हाल है। हमारे मुल्क में खौफनाक हद तक तकसीम फैल चुकी है। हम एक खौफनाक मुआशी बहरान के दहाने पर खड़े हैं। इस वक्त हमें सियासत को छोड़कर मुल्क का सोचना है। इसके लिए नफरत और तकसीम को छोड़ना होगा, माजी को भुलाना होगा। सियासत बाद में होती रहेगी, फिलहाल मुल्क का सोचना होगा, इसे महफूज बनाना होगा।